وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذالک ذکریٰ للذاکرین فاصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کے یہ 10ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دعوت پہنچاتے ہوئے 10 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ لوگ نہ صرف بے رخی کا مظاہرہ کر رہے تھے بلکہ زیادتی اور ظلم پر بھی اتر آئے تھے۔ اہل ایمان کو سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ حبشہ کی طرف آپ جانتے ہیں کہ 2 گروہوں نے ہجرت کی، تو یہ حالات تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کیفیت بھی بڑی پریشان کن تھی، بڑے صدموں سے سامنا کرنا پڑا تھا اور اسی طرح سے آپ مخالفین کے رد عمل کو دیکھ کر بھی پریشان ہو رہے تھے، اس لیے کہ آپ تو بڑی ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے کہ یہ لوگ برے انجام سے بچیں، لیکن وہ ہٹ دھرمی اور ضد پر قائم تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس چیز کا اظہار فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہی بھلا دیں گے، یعنی اتنے فکر مند آپ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے، مان لے جو ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا نہ مانے، اپنے آپ کو اس غم میں نہ بھلائیں۔ تو اسی حوالے سے یہ چند آیات ہیں، تسلی دی گئی ہے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو کہ صبر سے کام لیں، اور پھر یہ کہ دل برداشتہ نہ ہو اور اپنے کام کو کیے جائیں۔ اور بڑی سخت الفاظ میں بھی تاکید ہے، اور سخت الفاظ صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا، ہدایت کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کہ اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی، یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اہل مکہ جو یہ سختی کر رہے ہیں، بے رخی اختیار کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا، کسی نے بھی خوش آمدید نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو یہ رویہ ہے یہ پہلے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ اب کیا بات طے کر دی گئی ہوتی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہوا، یعنی یہ لوگ جو بے رخی اختیار کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آپ جس چیز سے ہمیں ڈرا رہے ہو لے آ، اسے لے کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا، وہ وقت جب پورا ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دیتا، پھر قوموں کو پکڑتا ہے، ان کی سختی کا وقت آ جاتا ہے قوموں پر۔ لہذا آپ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ یہ لوگ بار بار آپ کو طعنہ دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی کی، یا اللہ میری بھی کچھ اس طرح سے مدد فرما
جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی قید کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول بھی کیا، اور ایسے قحط طاری کیا اس مکہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کہ لوگ چمڑا کھانے پر بھی مجبور ہو گئے، اور پھر مکہ کے سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے رب کے ہاں جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، دعا کیجئے کہ ہمیں اس مشکل حالات سے نجات ملے، تو آپ کی دعا سے وہ قحط جو ہے وہ دور ہوا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ طے کر دی گئی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ اس کتاب کے بارے میں شک اور خلجان میں مبتلا ہے۔ یہی شک موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا تھا، یعنی ان کی کتاب کے بارے میں بھی لوگ مخالفین ایسی ہی باتیں کرتے تھے، لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، جیسے کسی کے اعمال ہیں اس کے مطابق وہ بدلہ پائے گا۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے، اللہ سے ان کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کی نیت اور ارادے بھی اللہ کے سامنے واضح ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، پس جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدمی سے جمے رہو، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے احکام میں، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ مخالفین کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر مصالحت کر لو، ایسا کبھی نہیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر سختی سے کاربند رہو۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ آپ کی طرف پلٹ آئے ہیں، یعنی ان مخالفین کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ گئے ہیں، ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہو جائے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور اطاعت کی حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی جو حکم ہے اللہ کا اس کو من و عن اس پر عمل کیا جائے، مخالفین کی پرواہ نہ کریں۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کا طریقہ اپنا رکھا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا، جھکنا مت ان کی طرف، یعنی کوئی مصالحت نہ کرنا ان کے ساتھ اللہ کے دین کے حوالے سے۔ یہ سب ہمارے لیے نصیحت ہے، پیغمبر نے تو کیا جھکنا تھا ان کی طرف کہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور جب بھی کوئی موقع آئے ایسا سختی کا تو اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہنا، مخالفین کے ساتھ اللہ کے دین کے احکامات کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہ کرنا۔ اور اگر ایسا کرو گے یعنی دشمن کی طرف مائل ہوگے، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرو گے، تو فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں بھی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی آگ سے نہیں بچ سکو گے تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، یا دیکھیں کتنے سخت الفاظ میں تاکید ہے اللہ کے دین کے حوالے سے کہ یہ ایسا اٹل ہے اللہ کا دین، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کمی بیشی کا، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی اختیار نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہ ہی تمہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ تو لہٰذا سختی سے کام کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اب دیکھیں نماز کے حوالے سے، نماز بہت سے پہلو رکھتی ہے اپنے ساتھ، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو، یعنی مشکل حالات ہوں تو نماز سے مدد حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جب کوئی پریشانی ہوتی آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یعنی نفل نماز، سفر پر آتے، سفر سے جاتے، واپس آتے نوافل ادا کرتے تھے، کوئی ضرورت ہوتی نماز حاجت ادا کرتے تھے، کوئی خوف لاحق ہوتا نماز خوف آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس لیے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اور بھی اس کے پہلو ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو بہت سے اس کے پہلو ہیں۔ تو مومن کے لیے یہ مضبوط سہارا ہے یہ نماز جو ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے یہ بڑا مضبوط، کہ جب مومن کھڑا ہو جاتا ہے نماز کے لیے تو ہر طرف سے کٹ جاتا ہے، ہر رابطہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اس کا سارا رابطہ اپنے رب کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور دن کے سروں پر نماز قائم کرو، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ گزرنے پر بھی۔ یہ صبح کی نماز اور مغرب کی اور عشاء کی طرف اشارہ ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیات اس وقت کی ہیں جب کہ ابھی 5 وقت نماز کے اوقات مقرر نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے یہ سورۃ مبارکہ، اور نماز کا حکم جو ہے فرضیت کا وہ معراج میں ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 نمازوں کا ہی حکم ہے ان آیات میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور یاد رکھو نیکیاں برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں۔ یہ کتنا دیکھیں اللہ نے نسخہ دیا ہے ہمیں کہ نیکی پر اپنے آپ کو قائم رکھو، برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ چھٹتی چلی جائیں گی۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے ان سب لوگوں کے لیے، للذاکرین جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، تو اللہ پھر ان کو مایوس نہیں کرتا، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ نصیحت ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے۔ وَاصْبِرْ، بس صبر سے کام لیجیے۔ صبر ہوتا ہے مضبوطی سے جما لینا، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھنا، یعنی کہ حالات کیسے بھی ہوں اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری سے دور نہ ہٹنے دینا، اس چیز کو صبر کہتے ہیں۔ تو وَاصْبِرْ، صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یعنی نیکوکار لوگوں کے عمل کو اللہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ شاکر ہے، اللہ شکر کرنے والا ہے۔ شکر کا مراد دوسرا یہ ہے قدردانی کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کو بڑے اجر سے نوازتا ہے۔ تو لہذا شکر بندے کی طرف سے بھی ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہے بندوں کے لیے۔ تو بندوں کی طرف سے تو شکر یہ ہے کہ وہ اللہ کے احسان مند ہوں، اللہ کی نعمتوں ہوں، اور اللہ کی طرف سے شکر یہ ہے بندوں کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے نیک اعمال کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں اچھے بدلے سے نوازتا ہے، اس کا اچھا اجر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار اس موسم کے نقصانات سے ہماری حفاظت کرنا۔ یا اللہ تیری ہی تیار کی ہوئی فصل اس وقت تیار ہے، یا اللہ اس سے ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ اس فصل کو ہمیں سب کو نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے کسان بھائی اس وقت پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، موسم کو بہتر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔